أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرنے لگے، او کانوا غزا، یا وہ مجاہد بن کر کے جائیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، واللہ یحیی ویمیت، اللہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو بلا شبہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو ضرور اللہ کی طرف جمع ہو جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل کرنے والے کو اللہ محبوب ہے. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد جو کیفیت مسلمانوں میں پائی گئی تھی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو جن باتوں کی اللہ نے تاکید فرمائی، جن باتوں کا حکم فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ
جیسا رویہ اختیار فرمایا اس کا بیان ہے۔ اس موقع پر عام طور سے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود تو خیر کے کام نہیں کرتے اور دوسرے لوگ جو خیر کے کام میں حصہ لیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کی محنتیں کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگتے ہیں، ان پر چھوٹے موٹے حالات آ جاتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم لوگ دین کے کام کرنے کے باوجود بھی تمہارے اوپر ایسے حالات ہیں، تم کیا دین کی خدمت کرتے ہو؟ اس کے بدلے میں، اس کے بجائے تم خالص دنیا کا کام کرتے اور ہماری طرح کاروبار میں، بزنس میں لگتے تو تمہارا کاروبار تو کم از کم چمکتا۔ اب تو دیکھو اللہ بھی تمہارا ناراض ہے اور تمہاری دنیا بھی گئی۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے، اسی طرح کی باتیں اس وقت کے منافقین نے بھی کی۔ اس وقت کے منافقین نے بھی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جس طریقے سے ان کافروں نے کیا تم بھی اس طرح سے نہ ہو جاؤ۔ کیا کیا ان کافروں نے؟ اپنے بھائیوں سے ان لوگوں نے کہا جب وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں یا جہاد میں ہوتے تو ان لوگوں نے کہا اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں جاتے یا تم جہاد میں نہیں جاتے تو تم مارے نہیں جاتے۔ دیکھو اب جہاد میں نکلنے کی وجہ سے تمہارے بڑے لوگ مارے گئے، ہمارے ساتھ رہتے تو تمہاری موت نہیں آتی، تمہاری دنیا تو اچھی ہوتی۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ اس لیے تاکہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے دلوں میں حسرت ہو، افسوس ہو، پچھتاوا ہو، ہاں یہ جو لوگ بول رہے ہیں صحیح ہے، اگر جہاد میں ہمارے ابا نہیں جاتے، مارے نہیں جاتے تو آج ہمارے سروں پہ باپ کا سایہ ہوتا، ان کی اولاد سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ اللہ تبارک فرماتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آؤ اور تم ان کی طرح ہو بھی نہ ہو بھی کہ تم بھی اسی طرح ان کی طرح باتیں کرنے والے بھی مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان کا اس طرح کی باتیں کرنا لوگوں کے دلوں میں دین پر آنے والے حالات کو رکھ کر کے افسوس اور پچھتاوے کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کا تعلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے زندگی بخشتے ہیں اور جسے چاہے موت دیتے ہیں۔ حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی مرنا ہے، کہیں بھی مرے گا، بستر پہ مرے گا، سڑک پہ مرے گا، سفر میں مرے گا، جہاد میں مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی یہ شان تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کی طرح بستروں پر مرنے سے بہتر ہے کہ ہم مجاہد اور غازی بہادر بن کر کے اللہ کے راستے میں ہم مریں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی سوچ تھی، آج بھی اللہ والوں کی سوچ ہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آج ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، مدینے کی موت مانگتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے، اور کبھی مدینے کی موت مانگتے رہے ہوں اور اللہ نے موقع دیا ہو اور ہم مدینے پہنچے ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری دعا قبول ہو کہ ہم یہیں نہ مر جائیں۔ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اللہ کے ان حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں فرمائیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، یا اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے نبی کے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں مجھے موت عطا فرما۔ بڑوں نے دعائیں کی۔ ابھی جو حادثہ پیش آیا حیدرآباد کے جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کا حادثہ پیش آیا، مجھے فوراً یہی خیال آیا ان کی شاید ان میں سے کسی کی دعا تھی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں ہمیں دفن ہونے کا موقع نصیب فرما، ہمیں وہاں موت عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کے راستے کی موت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں دفن ہونا۔ شہید آدمی جو ہوتا ہے، شہید کے
بدن سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دنیا سے تو جانا ہی ہے، کسی بھی وقت جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاد میں جائے، وہاں اس کی موت نہ ہوئی، واپس گھر آتے ہوئے وہ گھر آیا، ایک دن میں انتقال ہو گیا، تو مرنا ہی تھا، موت اس کے وقت میں اسے آنی ہی تھی، موت آ گئی، ایک دن کے بعد گھر میں آئی تو کیا ہوا؟ تو افسوس ہمیں ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے راستے پر آنے والے حالات کا ہمیں خوشی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح کے طعنے بھی نہیں دینے چاہیے۔ فرمایا واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں زندگی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، تم کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو اپنی زبان سے، حالات جب آتے ہیں تو تمہاری زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آگے فرمایا دیکھو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم مارے گئے، قتل کر دیا کسی نے، یا اللہ کے راستے میں تھے، تمہیں طبعی موت آ گئی، تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے مغفرت تمہیں ملے گی، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی، یہ چیزیں تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کس سے؟ خیر مما یجمعون، یہ دنیاوی سوچ رکھنے والے، یہ دنیا دار جن کو ہمیشہ دنیا 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 جن کے سامنے پڑی رہتی ہے، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں دنیاوی پونجی، دنیاوی سرمایہ، دنیاوی مال و متاع، مال و دولت، اس سے یہ چیزیں بہت بہتر ہیں۔ کون سی؟ اللہ کے راستے کی موت، اور اللہ کی طرف سے جو تمہارے حق میں فیصلے ہوں گے، مغفرت کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ، رحمتیں جو تمہارے اوپر نازل ہوں گی، یہ بہت بہتر ہے۔ فرمایا رحمت خیر لمغفرۃ من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، یہ دنیا دار لوگ جو دنیا جمع کرتے ہیں اس سے یہ چیز بہت بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر گئے، چاہے وہ جہاد میں مرو یا گھر میں مرو، یا تم کہیں کسی دوسرے کام میں مارے گئے یا جہاد میں مارے گئے، کہیں بھی ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اس سے ادھر ادھر مر کے اللہ کے پاس جانے کے بجائے اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پہ، اللہ کے راستے میں تم مارے جاؤ اور اللہ کے پاس پہنچو، تو کتنی اللہ کے ہاں تمہیں کیا اعزاز ملے گا کہ جو بندہ، اس بندے نے میرے لیے اپنی قیمتی جان کو، جو سب سے زیادہ انسان کے نزدیک عزیز اور قیمتی چیز ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اس نے میری خاطر اسے لٹایا، اللہ کے ہاں کتنی بڑی محبت کی بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اگر تمہیں مرنا ہی ہے، کہیں بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے، تو بہتر اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، دنیا داروں کی باتوں پہ نہ آؤ۔ آگے فرمایا اس وقت یہ صورتحال ہو گئی تھی، مسلمانوں کی چھوٹی موٹی لغزش ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ کرام ایک بڑی پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ ہمارے اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں رہنے والی ایک جماعت ہے۔ اسی جماعت نے امت کو نبی علیہ السلام سے دین لیا اور امت کو پہنچایا۔ اس لیے تمام اکابرین کا، امت کے اسلاف کا، علماء کا، فقہاء کا، مفسرین کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ ایسے تو نہیں ہیں، ان سے ضرور بتقاضۂ بشریت ان سے ضرور غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے۔ بہتوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کچھ غلطیاں کرواتے ہیں تاکہ امت کو ان غلطیوں کی سزا کیا ہے، ان غلطیوں کی معافی کیسے ہوتی ہے، اللہ سے کیسے معافی کی جاتی ہے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے رجوع ہوتے ہیں، اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارا عقیدہ حضرات صحابہ کرام کو
لے کر کے یہ ہونا چاہیے کہ مقدس جماعت ہے، ایک بہت ہی محترم جماعت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہم سب بڑا سے بڑا ولی، بڑے سے بڑے قطب اور بڑے سے بڑے ابدال سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ اور رتبہ ہے تو صحابہ کرام کا۔ دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے فرقے موجود ہیں، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، اس کی سچائی، اس کے برحق ہونے کی سب سے واضح دلیل، واضح علامت یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مقدس سمجھے۔ جو جماعت، جو ٹیم اور جو جماعت، جو تنظیم صحابہ کی امیج کو ڈیمیج کرتی ہے، صحابہ کے سلسلے میں زبان کا استعمال، قلم کا استعمال کرنے میں احتیاط نہیں برتتی ہے، آپ اس کے سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ جماعت غلط ہے، وہ شخص غلط ہے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے۔ صحابہ کے خلاف زبان کھولنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت بہت مقدس جماعت ہے۔ اسی لیے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، وہ بہت نیک ہیں، ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ نے اسے معاف فرمایا، اللہ نے یہ ان کو پروانہ عطا فرمایا، سند، سرٹیفکیٹ دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ماں و شما کے لیے چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ان کی غلطی اور تمہاری غلطی میں فرق ہے۔ آدمی، کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر کے پڑھا لکھا آدمی کوئی نسخہ کسی مریض کے سلسلے میں نسخہ تجویز کرے اور بعد میں کسی طبیعت کی بنا پر دوا فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کر دے تو ڈاکٹر کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کو قانون کے لحاظ سے ڈاکٹر کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بجائے کوئی عام آدمی جس کے پاس ڈاکٹریت کی سرٹیفکیٹ نہ ہو، وہ کوئی نسخہ تجویز کرے، وہ اس سے کچھ فائدہ بھی ہو جائے تو قانونی اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، سند اسے حاصل ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس غلطی کے سلسلے میں ہمارے پاس تعویلیں ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف بھی پایا گیا، ان کے درمیان میں جنگیں بھی ہوئی، لیکن ہمیں اپنی زبان کو تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بولنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ جس نے بھی صحابہ کی شان میں بولنا شروع کیا وہ بالآخر گمراہ ہو کر کے رہا، اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کی مقدس جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، اسی لیے صحابہ کے آپسی اختلاف کو بڑوں نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ ہے مشاجرہ، یعنی شجر کے معنی عربی میں درخت کے ہیں، مشاجرہ کے معنی ہے درخت کی ڈالیوں کا آپس میں ایک دوسرے میں گھس جانا۔ جس طریقے سے ڈالیاں ہوائیں تیز چلتی ہے تو ڈالیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس طریقے سے ٹکراؤ تو ہمیں نظر آ سکتا ہے لیکن ان کی بنیاد ایک ہوگی۔ اس لیے جس نے بھی جو بھی اختلاف کسی سے کیا وہ حق سمجھتے ہوئے کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا بہت خیال رکھا، تو یہاں بھی اسی کو بیان کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام سے اس وقت چھوٹی سی لغزش ہوئی، اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو ویسے بھی نرم طبیعت کے مالک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق تھے، اخلاق کریمہ اور اخلاق فاضلہ کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ با اخلاق دنیا نے نہیں دیکھا، بہت اونچے اخلاق کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ساتھ جو اس وقت جو واقعہ پیش آ گیا تھا، اس موقع پر خصوصی تاکید فرمائی حضور کو کہ آپ ان کے ساتھ نرمی برتیے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ مختلف مراحل کی باتیں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کے اندر جو نرمی ہے وہ نرمی ہماری طرف سے، ہم نے آپ کو دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انتہائی نرم خو تھے، نرم مزاج، بدخلقی نہیں تھی آپ کے اندر، سخت مزاجی نہیں تھی، تندی نہیں تھی، کڑوی باتیں کرنے والے، جھڑکنے والے۔ بعض لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، کوئی گیا تو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سہل الاستفادہ تھے، کوئی بھی پہنچ کر کے آپ سے بات کر لیتا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کچھ معمولی حیثیت سے ذرا آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ اب ملاقات کا وقت نہیں، حضرت کا یہ ہے وہ ہے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی جماعت کھڑی ہوئی تھی اور عشاء کی نماز کا موقع تھا، آپ مصلی پہ تشریف لے جانے ہی والے تھے، مسجد کے کنارے سے ایک بڑھیا نے آواز دی، او محمد، اے محمد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اسے اس کی طرف کان لگایا، وہ کچھ بولتی رہی آپ سنتے رہے، وہ کچھ بولتی رہی آپ سنتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کو یہ کہنا پڑا، یا رسول اللہ نامت النساء والاولاد، یا رسول اللہ بچوں اور عورتوں کو نیند آ رہی ہے، آپ نماز پڑھائیے، ہمیں فارغ کیجیے۔ یہ آپ اتنا ایک چھوٹی ایک معمولی سی بڑھیا جو کہیں سے آ گئی تھی اس کی رعایت آپ نے فرمائی۔ تو بہت زیادہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، ہر داعی کو، ہر دین کی محنت کرنے والے کو اور ہر عالم دین کو ایسا اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ وہ سہل الاستفادہ ہو۔ کوئی بھی آپ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی فون کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، آپ اس کے لیے کھل کر کے فائدہ پہنچانے والے بنے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی پروٹوکول ہو، یہاں کچھ آداب ہوں، یہ ہوں، یہ سب چیزیں حضور کے ہاں نہیں تھی۔ اسی لیے فرمایا انا واتقیاء امتی بریء من التکلف، آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت کے جو متقی لوگ ہیں وہ تکلف سے بری ہیں، ان کے ہاں پروٹوکول نہیں ہے، ہٹو بچوں کی بات نہیں ہے، ان کے ہاں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچھائے رکھتے ہیں۔ امت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، عام طور پر ان کے اندر نرمی دیکھی جائے گی۔ کبھی غصے کی بات میں غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ غصے کی بات میں غصہ نہ آنے، جسے نہ آئے وہ گدھا ہے۔ غصہ آنا چاہیے اور غصہ آئے اور وقت فوراً چلا جائیے۔ بہت غصے کی بہت سارے مراحل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، پھر کسی وقت اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل کے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کے صحابہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے، تو آپ اکیلے رہ جاتے، لوگ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ اللہ نے آپ کے اندر نرمی رکھی، یہ صحابہ آپ کو چمٹے ہوئے ہیں۔ صحابی تو صحابی، کوئی قیدی لا کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا، 3 دن کے بعد وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ اسیرت نخواہد رہائی زبن، آپ کے پاس جو قید کر کے آ گیا وہ قیدی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے قید سے چھٹکارا پائے۔ شکارت نخواہد خلاص از کمن، کسی پرندے کو آپ نے شکار کر لیا، آپ نے کسی جانور کو اپنے ہاں رکھا تو اس کا اتنا خیال فرمایا کہ وہ جانور یا جس کو آپ نے شکار فرمایا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے جال سے وہ اڑ کر کے چلا جائے۔ آپ نے اتنا خیال رکھا، غلاموں کا بھی، قیدیوں کا بھی، عورتوں کا بھی، مردوں کا بھی، سبھی کا، اپنے سارے ساتھیوں کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرف سے اس وقت جو چھوٹی موٹی باتیں پیش آ گئی تھی، ایک تو آپ نے انہیں کچھ نہیں فرمایا، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے انہیں معاف کر دیجئے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف حکم ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، دوسری طرف حضرات صحابہ کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، صحابہ تمہاری شان تو دیکھو، اے صحابہ تمہاری شان تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے حضور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو معاف کرو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، صرف معاف کرنا ہی نہیں، ان سے جو غلطیاں ہو گئیں آپ ان کی طرف سے مغفرت کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
اور آگے فرمایا ان کو جو ہو گیا بھول کر کے ان کو اپنے کاموں میں استعمال کیجئے، ان سے رائے مشورے لیجئے، ان کی دلداری کیجئے، ان کی دلجوئی کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کبھی کسی سے وقتی طور پر اپنے شاگرد سے، خادم سے، اپنے چھوٹے سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھتیجے سے کسی سے کوئی بدمزگی ہو گئی، اسی کو لے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اسے معاف کرنا ہے، اسے آداب بھی بتلانا چاہیے، اور پھر پرانی طریقے سے اس کی دلجوئی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں لگ جانا چاہیے۔ اور بڑوں کی طرف سے اگر یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو چھوٹے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میری کوئی اہمیت ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، میں اگر نہ ہو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بڑوں کی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، بڑا پن ہوتا ہے جو تمہیں معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجیے آپ ان سے، مشورہ کرنا ان کی دلداری کے لیے ہے۔ یہاں جب بات مشورے کی آ گئی تو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مشورہ کسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی اہم کام پیش آ جائے تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ جو باتیں قرآن اور حدیث میں صاف واضح طور پر آ گئی ہیں، اللہ نے بتلا دی، اللہ کے رسول نے بتلا دی، اس میں مشورہ نہیں ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، ہمیں مشورہ نہیں کرنا ہے کہ میں نماز پڑھیں گے کہ نہیں، ظہر کی نماز نہیں، یہ مشورہ نہیں ہے۔ سفر میں ہے، نماز کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، آسانی کے لیے، سفر کی ترتیب کے لیے، اس کا تو مشورہ کیا جائے گا۔ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اس پہ مشورہ نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں منصوص ہیں، نص جس پر حدیث، قرآن اور حدیث جس پر ہے، اس پر مشورہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان میں ہیں، آپ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے چلے جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے تو ہم کیا کریں اپنے معاملات میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے، حدیث سے رجوع کرو، اور اگر ہمیں ان چیزوں میں ہمارے مشکلات کا حل اس میں نہ ملے تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ تو مشورہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صاحب وحی ہونے کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے، صحابہ کی دلجوئی کے لیے، دلداری کے لیے آپ نے مشورہ فرمایا۔ اس سے مشورے سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کثرت رائے پر فیصلہ کرنا امیر کے لیے ضروری ہے، نہیں۔ امیر مشورہ کرنے کے بعد اسے اختیار ہوتا ہے کہ آپ، تمہارے دل میں جس چیز کا رجحان تمہارے دماغ میں آئے، تمہیں جس طرف رجحان ہو اس طرف تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ جو رائے لوگوں سے لی، تم نے لوگوں سے ایک رائے لی، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، تم اس پر فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو، اور اسی طرح امیر بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو اب اس میں ذاتی اغراض کہاں سے آ گئے؟ ہاں، اگر دونوں میں سے کسی کے ہاں کوئی ذاتی غرض پایا جاتا ہے، یا تمہیں بدگمانی ہے اپنے امیر سے، یا امیر کو اپنے چھوٹوں پر اعتماد نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی بڑی اہمیتیں بیان فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جس نے استخارہ کیا، ما خاب من استخار، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب مشورے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ سے کوئی رائے طلب کر رہا ہے، اپنا ساتھی، اپنا خیر خواہ سمجھ کر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بھلا چاہنا چاہیے، سب کے ساتھ اچھا ارادہ، اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے ساتھ مشورہ کرتا ہے، تمہارے سے کوئی رائے پوچھتا ہے، بھائی میں اپنی بچی کا رشتہ فلاں صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ
یہاں اس وقت آپ کی رائے امانت کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہوگا آپ وہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لڑکا تمہارے تعلق کا والا ہے یا اس لڑکے والے نے تمہیں اس طرح کی بات کہہ دی کہ وہاں سے بات آئے تو اب کہہ دینا، جو چاہے ہم آپس میں معاملہ کر لیں گے، آپ کو کچھ دے دیں گے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ خیر جو اس کے حق میں جو بہتر ہوگا آپ کو وہ رائے دینی ہوگی۔ فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس سے اس پر امانت کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا، وہ امین ہے، اس پر امانت داری ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورے سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، جو بات مشورے کے بعد جو کام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مددیں شامل حال ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ مشورہ کیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جس سے مشورہ کیا گیا، کسی آدمی سے کوئی رائے پوچھی گئی، کسی کے بارے میں مشورہ کیا گیا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جو دوسرا پہلو ہے وہ خیر کا پہلو ہے اس کے حق میں، آپ نے دوسرا پہلو اس کے علاوہ خیر کے پہلو کے علاوہ دوسری رائے دی، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد خانہ، اس نے خیانت کی، یہ خیانت کرنے والا ہے۔ تو بہت ساری باتیں مشورے کو لے کر کے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کسی فیصلے پر پہنچ گئے، آپ نے ارادہ کر لیا، تو پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے آگے چلنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں بھی اپنی اولاد سے، جو بالغ اولاد ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے، ان سے مشورہ کرنا ایک باپ کے لیے پسندیدہ عمل ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پسندیدہ عمل ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے باپ کے نزدیک، ورنہ یہ سوچتا ہے کہ میں بے حیثیت ہوں۔ ہر بڑے کو ایسا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔